السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج سارا دن مصروفیات میں رہا ہوں اور میں وقت نہیں نکال سکا۔ اب سورج کافی ڈل چکا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ کچھ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے۔ یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مائی کلاں ہے۔ کچھ اس طرح کے اس کے پتے ہوتے ہیں اور یہ اس کا پھل ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مائی کلاں ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے اور یہ بہت سی ادویہ میں استعمال ہوتی ہے اور یہ اپنے خواص میں بے مثال ہے۔ اس کا میں آپ کو کچھ تعارف کرواؤں گا۔ ادویاتی طور پر اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ اس کا کچھ تعارف کرواؤں گا، اس کے کچھ خواص سے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ اس کا درخت دیکھ رہے ہیں۔ مائی کی دو اقسام ہوتی ہیں، مائی خرد اور مائی کلاں۔ یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مائی کلاں ہے اور اس پر کچھ اس انداز سے بے ڈھول سا پھل لگتا ہے۔ اسے جاؤ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے ٹیمارکس ایفیلا کہا جاتا ہے اور جاؤ کے نام سے آپ یقیناً مانوس ہوں گے۔ یہ سرد خشک تاثیر رکھتی ہے اور مرد و خواتین کے مخصوص مسائل کے علاج کے لیے اسے عموماً استعمال کیا جاتا ہے۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے موچرس کے فوائد پر کچھ بات کی تھی، تو خواص میں یہ بھی موچرس سے تقریباً کافی حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ یہ قابض ہوتی ہے، مطلب اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو شدید قبض پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کسی بھی مسئلہ کے حل کے لیے مائی کو استعمال کیا جائے، ساتھ رطوبات پیدا کرنے والی چیزوں کا بھی مناسب استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے قابض اثرات کی کافی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے شہد کے ساتھ۔ اگر ہم اسے مرکباً استعمال کرتے ہیں، مطلب اس کے ساتھ مختلف ادویہ ملاتے ہیں، کوئی طبیب اس کا استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ نسخہ کو ترتیب دیتے ہوئے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھے گا، جس سے اس کے مضر اثرات کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے مفرد استعمال کیا جائے، اکیلا استعمال کیا جائے، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ شہد گاہے بگاہے استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ زیادہ قابض اثرات نہ پیدا کرے۔ مائی خرد اور مائی کلاں یہ دونوں فوائد میں قریب قریب ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ حابس الدم ہے۔ اگر کثرت تمس سے کوئی پریشان ہے، مطلب مینسز بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس میں مفید رہتی ہے۔ مجفف ہے، بدن سے رطوبات کو یہ خشک کرتی ہے۔ معدہ کو قوت دیتی ہے، جگر کو قوت دیتی ہے، جگر کے افعال کو بہتر کرتی ہے۔ لیکن جو اس کا خاص استعمال کیا جاتا ہے وہ سیلان الرحم کے علاج کے لیے ہے۔ سیلان الرحم، جسے لیکوریا کے نام سے ہم جانتے ہیں، تقریباً لیکوریا ختم کرنے کے لیے جو بھی ادویہ بنائی جاتی ہیں ان میں عموماً مائی کو شامل کیا جاتا ہے اور اس کو مفرد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی خوراک آدھے ماشے سے 1.5 ماشا تک لی جا سکتی ہے، یعنی آدھا گرام سے 1.5 گرام تک دن میں 2 ٹائم کھانے کے بعد صبح و شام لی جا سکتی ہے۔ یہ سیلان الرحم کو ختم کرتی ہے، جریان کو ختم کرتی ہے۔ صورت انزال کی صورت میں یہ مفید رہتی ہے اور چونکہ اس کا مزاج سرد خشک ہے، یہ دانتوں کو بھی قوی کرتی ہے۔ اس کا منجنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دانت اگر کسی کے ہلتے ہوں، کمزور ہوں، درد کرتے ہوں، تو اس کا پاؤڈر بنا کر اسے دانتوں پر ملا جا سکتا ہے۔ ابھی اس کا پھل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبز ہے، تو یہ آہستہ آہستہ پکتا جائے گا، اور اگر ابھی بھی اسے درخت سے الگ کر لیا جائے تو یہ خشک ہو جائے گا اور اس کی رنگت کچھ اس طرح کی ہو جائے گی۔ یہ ابھی میں پنسار اسٹور سے تھوڑا سا لے کر آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ محفوظ ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر اس کے کچھ مضر اثرات ہو سکتے ہیں تو یہ قبض پیدا کر سکتی ہے، جس کے لیے مناسب تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، اور یہ اسہال کا بھی بہت اچھا علاج ہے۔ پتلے پاخانے ہوں، پیچش ہو، تو ایسی صورت میں یہ بہت نفع مند ثابت ہوتی ہے۔ 1 گرام مائی کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو 2 سے 3 خوراکیں کھانے کے ساتھ انشاءاللہ اس حال کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے پہچان کر لی اس کے درخت کی، اس کا پھل بھی دیکھ لیا اور کچھ خواص سے بھی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔